بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا، اپنی خلافت کے لیے تخلیق کیا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا ہے۔ بندگی کا مقصد صرف نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا یہاں تک محدود نہیں ہے۔ بندگی کا مقصد تسبیح اور ذکر اذکار کرنا بھی مقصد نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بندگی میں آتی ہیں، عبادتوں میں آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بندگی حقیقت میں اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی کسی آقا کے ہاں غلام ہے تو وہ اس کا ہر حکم مانتا ہے، دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، برسات ہو، کیچڑ ہو، آگ ہو، کیسی بھی تکلیف ہو، چاہے سامنے درندے ہوں، چاہے سامنے کوئی دشمن کھڑا وار کر رہا ہو، مالک نے اگر حکم کر دیا ہے تو غلام نے اس کے حکم کو اوبے کرنا ہے، اس کی تابعداری اور فرما برداری کرنی ہے۔ یہی حقیقت میں بندگی کی تشریح ہے، یہی حقیقت میں بندگی کا اصل صورت ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ جی میں آپ کا غلام، میں آپ کا تابعدار، میں آپ کا فرما بردار، آپ میرے فرما روا، آپ میرے مالک، آپ میرے آقا، آپ جو حکم کرو میں تابعدار، میں حاضر۔ اور اس کا آقا اگر اسے کہتا ہے کہ چلو میرے لیے پانی کا گلاس لے کے آؤ، وہ آگے سے کہتا ہے جی یہ تو میں نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جو حکم کریں وہ میں کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کا بندہ، آپ میرے آقا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے لیے چپل لے کے آؤ، جوتا لے کے آؤ، کہتا ہے جی یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے علاوہ آپ جو کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اچھا میرے لیے جو ہے وہ بازار سے کوئی چیز لے کے آؤ۔ وہ کہتا ہے جی یہ تو میں نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہو تو مجھے عرض کرے۔ آپ میرے آقا ہو، میرے مالک ہو، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا ہر حکم میرے اوپر جائز ہے، میں آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے فرد کے لیے آپ کیا کہیں گے جو اپنے آقا کو بار بار یہ تو کہیں کہ آپ میرے آقا ہو، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن جب وہ حکم کی بات آئے تو وہ فرما برداری اختیار کرنے کے بجائے انکار کر کے کھڑا ہو جائے، اور انکار کرنے کے باوجود بھی پھر یہی کہتا رہے کہ میں آپ کا غلام ہوں اور میں آپ کے ہر حکم کے تابع، آپ میرے آقا، آپ میرے مالک۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا اس عمل کو درست عمل کہیں گے؟ کیا یہ عمل اس غلام کا قابل قبول ہے؟ کیا کوئی آقا ایسا غلام اپنا رکھنا پسند کرے گا؟ آپ اگر کہیں پہ کسی کارخانے یا کسی دکان یا کسی فیکٹری یا کسی آفس کے مالک ہیں یا آفیسر ہیں، بڑے ہیں، اور آپ کے ماتحت کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ آپ ان کو کوئی حکم کرو اور وہ آپ کا حکم نہ بجا لائیں اور آگے سے کہیں کہ جی آپ ہمارے
मालिक हैं, आप हमारे बॉस हैं, लेकिन आप जो हुक्म करेंगे हम हाजिर हैं, लेकिन ये हुक्म आपका नहीं मान सकते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? साफ ज़ाहिर है आप उसे फारिग कर देंगे, आप उसकी जगह किसी और को लाएंगे जो आपका हर हुक्म माने, आपके अमूर को, आपके कामों को ठीक ठीक सरअंजाम दे। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी बारहा कहा है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें मिटा के कोई और कौम लेके आऊं, लेकिन इसके बावजूद इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। इबादत और बंदगी इतनी अहम है, इतनी अहम है, लेकिन ये इबादत शहादत से रुतबे में कम है। शहीद का रुतबा एक आबिद से कहीं ज्यादा बढ़कर है। एक फरमाबरदार बंदा, एक इबादत गुजार बंदा, एक तहज्जुद गुजार बंदा, एक नेक नमाजी बंदा, एक जिक्र अज़कार वाला बंदा जो अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उसकी मखलूक के साथ, उसकी सरजमीन पे उसके बताए हुए हर असलूब और उसूल को तस्लीम करता है और उस पे अमल पैरा रहता है, ऐसे बंदे से शहीद का रुतबा बुलंद है। आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे वाक़यात मिले होंगे कि कहीं जंग हो रही थी और कोई बकरी चराने वाले ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो किसी ने बताया कि ये दो गिरोहों के बीच में जंग हो रही है। तो उसने पूछा कि ये दो गिरोह जो हैं इनमें से हक पर कौन है, गलत कौन है, दुरुस्त कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये जो गिरोह है ये बातिल है और वो जो उस तरफ से लड़ रहा है वो हक पे है। तो चरवाहा जो हक वाला गिरोह था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में वो शामिल हुआ। उसने जिंदगी में कोई वुजू नहीं किया, कोई गुस्ल नहीं किया, कोई कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चाई पे चलने वाले रास्ते पे और हक के रास्ते पे और हक को गालिब करने की कोशिश में और अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, इस बंदे को शामिल होने वाले को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि नबी कौन होता है, उसका पैगाम क्या है, अल्लाह क्या है, उसका कलमा क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम के अरकान क्या है, इस्लाम की शरीयत क्या है, इस्लाम के बाकी मामलात क्या हैं। किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। एक आम सा चरवाहा, एक अनपढ़ गवार बद्दू सा चरवाहा जिसने कभी कोई दीन की बात न सुनी, न सीखी, न समझी, न अदा की, न जिंदगी में कभी कोई सजदा अदा किया, वो जंग में शामिल हुआ और शामिल होते ही वो थोड़ी देर में शहीद हो गया। जब वो शहीद हो गया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, गवाह रहना, ये बंदा हक की खातिर शहीद हुआ है, ये जन्नती है। अब आप अंदाजा करें कि उम्र भर की इबादतें करके इंसान के बहक जाने में कहीं पे भी कोई भी लग़ज़िश इंसान को भटका भी सकती है, बहका भी सकती है। और उम्र भर की इबादतें चाहे किसी ने कितनी भी की हों, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन चंद लम्हों की शमूलियत ने न उसने कोई पाकीज़गी अख्तियार की, न उसने कोई तहारत की, न उसने कोई गुस्ल किया, न उसने कोई कलमा पढ़ा, न उसने कोई नमाज पढ़ी, न उसने कोई सजदा किया, न उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे कोई अंदाज़ा था कि ये अल्लाह का रसूल और नबी है, मैं इससे मिलूँ, इसकी दस्त बोसी करूँ, इसकी कदम बोसी करूँ, मैं इनके हुजूर में जाके अपनी साबिका ज़िंदगी के हवाले से नदामत और माफ़ी के ख़ासगार बनूं और आगे के लिए उनके रास्ते पे चलने के लिए उनसे अहद व पैमा करके इस्लाम और ईमान के ज़ुमरे में और हदूद में दाखिल हो जाऊं। ऐसा कुछ उसके इल्म में था ही नहीं, ऐसा कुछ उसने किया भी नहीं, लेकिन वो बंदा सिर्फ इस बात की खातिर कि नहीं यार वो गलत हैं, ये दुरुस्त हैं, गलत वाला वो
غلط والے کو سپورٹ کرنا غلط ہے، حق والے کو سپورٹ کرنا درست ہے۔ تو حق کی سائیڈ پہ آ کے اس نے صرف لڑائی کی اور وہ جنتی قرار پایا۔ اسی طرح کربلا کے میدان میں حرم یزید کے لشکر میں تھا، ابن زیاد کے لشکر میں تھا اور لڑتا رہا، اور کافی دن سے مطلب تقریباً یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک کے باقی کے بیچ کے تمام معاملات میں وہ اس لشکر میں شامل رہا جو ابن زیاد کا تھا، جو یزید کا تھا، جو امام حسین کے مد مقابل تھا۔ لیکن آخری دن 10 محرم کے دن وہ شخص وہاں سے نکلا اور اس نے اعلان کیا کہ میں حسین کے ساتھ ہوں، میں اس فوج کا ساتھی نہیں بن سکتا، میں نواسہ رسول کے ساتھ ہوں، وہی حق پر ہے، وہی حقیقی دین ہے، وہی سچا رستہ ہے، وہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اور وہ وہاں سے نکل کے اس طرف آیا اور آتے ہی شہید ہو گیا۔ لمحوں میں یہ کہانی ایسی ہوئی کہ یزید کے لشکر سے نکلا ہوا حسین کے لشکر کا سپاہی بنتے ہوئی زمانے بھر کے لیے اور قیامت تک کے لیے امر ہو گیا، زندگی پا گیا۔ ہر بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، ہر بندہ اس سے محبت کرتا ہے، ہر بندہ اس کی مثال دیتا ہے، ہر بندہ اس سے عقیدت رکھتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی کافی ساری مثالیں ہیں، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے اختصار کے ساتھ بتانا مقصود ہے کہ شہادت کا رتبہ عبادت سے بڑا ہے، لیکن محبت کا رتبہ شہادت سے بھی بڑا ہے۔ شہادت سے بڑا رتبہ جو ہے وہ محبت کا رتبہ ہے، اللہ کی خاطر محبت رکھنے کا، اللہ کی خاطر اپنی تمام تر چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی ذات سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو، اللہ کے دین سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے محبت ہو۔ یہ جو محبت ہے، محبت کا جذبہ، عبادت کا جذبہ تو یہ ہے کہ حکم ہے، میں مجبور ہوں لہذا مجھے یہ ادا کرنا ہے، اور شہادت کا جذبہ کہ یہ جان تو اس کی ہے، اس کو ہی پیش کر رہا ہوں۔ لیکن محبت کا جذبہ تو یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر حکم میں، ہر عمل میں، ہر طرح کے احکامات میں وہ صرف اور صرف اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ اس مالک کا فرمان ہے، اس کے حبیب کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے، اس حکم کے ساتھ اس کی محبت، اس کا دل کا لگاؤ، اس کی مکمل طور پہ خالصتاً اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے رہنا، یہ جو محبت کا جذبہ ہے، یہ محبت کا جذبہ حقیقت میں شہادت سے بھی رتبے میں بلند ہے۔ لیکن محبت سے بھی رتبے میں بلند چیز ایک ہے اور وہ ہے عشق۔ عشق کی منزلوں میں انسان ایک ایسی کیفیت سے دوچار رہتا ہے کہ جو انسان کو بے کل کر دیتی ہے، جو انسان کو ایک ایسی پوزیشن میں، ایک ایسی حالت میں لے کے جاتی ہے کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، اس کا اندر مچلتا ہے، دل جلتا ہے، سینہ اولتا ہے، اور وہ بے قراری اور دوری کے اس احساس میں تڑپتا ہے، اپنے رب کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، اس کے حبیب کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، اپنے رب کے لیے ہی تڑپتا ہے، اور اس کی یہ تڑپ، اس کی یہ بے کلی، اس کی یہ بے چینی، یہ عشق کی آگ اس کی دنیا بھر میں اس کی جو کچھ بھی اس نے سابقہ زندگی گزاری، اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، اس کی غلطیوں کو جلا دیتی ہے، اس کی تمام تر کوتاہیوں کو جلا دیتی ہے۔ عشق اللہ کے جلال میں سے ایک جلال ہے،
اور اس جلال کی کیفیت میں جب بندہ آتا ہے تو وہ کسی قسم کے قال سے عاری ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت کا ذکر کرنا اور بیان کرنا لفظوں میں نہیں رہتا، لفظوں کی اتنی طاقت بھی نہیں، لفظوں میں اتنا وہ احساس بھی نہیں، لفظوں میں وہ منظر بھی نہیں جو عشق کے منظر بیان کر سکے، عشق کے معاملے کو سمجھا سکے، عشق کی کیفیت کو سمجھا سکے اور عشق کے معاملے کو ٹھیک طرح سے ڈیفائن کر سکے۔ لہذا عبادت اپنی جگہ پہ بہت زیادہ افضل ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل شہادت ہے، شہادت سے زیادہ افضل محبت ہے، اور محبت سے زیادہ افضل عشق ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عشق کے رتبے تک ہم پہنچے نہیں، محبت ہمارے اندر ہے نہیں، شہادت کے رتبے سے ہم گزرے نہیں، عبادت ہمارے میں کہاں تک ہے وہ بھی ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ اب جب کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم ان تمام معاملات میں پیچھے اور کہیں یہ کہ مالک ہم تیرے بندے، مالک ہم تیرے بندے، تو ہمارا مالک، تو ہمارا آقا، تو ہمارا خالق، تو ہمارا قادر، تو ہے ہر چیز کا مالک اور خالق ہے مالک، ہم تو صرف اور صرف تیرے بندے ہیں، تیرے حکم کے تابع ہیں۔ اندازہ کرو کہ اب اس بندے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور اگر یہ کیفیت میری اور آپ کی ہے تو ہم اپنے لیے کیا تجزیہ کریں گے، کیا بات کہیں گے، کیا انصاف کریں گے۔ لہذا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، بے چین ہونے کی بات ہے، تڑپ جانے کی بات ہے، تڑپ جانے کی بات ہے، بالکل تڑپ جانے کی بات ہے۔ اپنے اندر عبادت کا جذبہ لائیں، شہادت کا جذبہ لائیں، محبت کا جذبہ لائیں، اور خدا کے لیے اپنی ذات کو عشق کے رنگ میں ڈال کے تو دیکھیں، عشق کی خوشبو تو لے کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا زندگی کی لذتیں کیا ہو جاتی ہیں، اور انسان کیا، اور اس کی ذات کیا، پھر اس کے معاملات کیا، پھر اس کے اندر میں کیا تو اس کے باہر میں کیا، پھر دیکھیں کہ ہوتا کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے، آمین، جزاک اللہ۔